بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے واقعہ بیان کیا تھا کہ کہتے ہیں کسی گاؤں کا ایک قصہ ہے کہ اس گاؤں کے ایک کنویں میں یہ ماجرا تھا کہ جب بھی کوئی کنویں میں ڈول لٹکاتا ڈالتا پانی نکالنے کے لیے تو وہ رسی تو واپس آ جاتی لیکن ڈول واپس نہ آتا۔ بار بار ایسا ہوا، گاؤں والے ڈر گئے کہ شاید اس کنویں میں کوئی جن ہے، کوئی عفریت ہے، کوئی دیو ہے۔ تو گاؤں والوں نے اعلان کیا کہ جو اس قصے کا پتہ لگائے گا کہ اصل ماجرا کیا ہے اسے انعام دیا جائے گا۔ گاؤں والوں ہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ انعام کی کوئی بات نہیں، یہ تو گاؤں والوں پر ایک مشکل آ پڑی ہے، میں ہی کنویں میں اتر جاتا ہوں لیکن اس کی ایک شرط ہے، میں انعام نہیں دوں گا لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ رسی پکڑنے والوں میں سے ایک میرا بھائی بھی ہوگا۔ گاؤں والوں نے کہا یہ کیسی شرط ہے؟ اس نے کہا بس ایک شرط ہے۔ بالآخر وہ کنویں میں اترا۔ جب وہ کنویں میں اترا تو اس نے دیکھا کہ کنویں میں نیچے ایک بندر گرا ہے، ایک بندر بیٹھا ہوا ہے، اور جب بھی کوئی پانی نکالنے کے لیے ڈول لٹکاتا ہے تو وہ بندر رسی کھول کر ڈول اپنے پاس رکھ دیتا ہے اور رسی چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے جیبوں کو ٹٹولا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جیب میں گڑ تھا۔ اس نے وہ گڑ نکالا اور بندر کو دیا، وہ بندر اس سے مانوس ہو گیا۔ جب بندر اس سے مانوس ہو گیا، اس نے بندر کو اٹھایا اور کندھوں پر بٹھایا اور رسی زور زور سے ہلائی تاکہ اوپر والوں کو پتہ چلے کہ اب رسی کھینچنی ہے۔ چونکہ کنویں میں اندھیرا ہوتا ہے تو جو وہ ڈول اوپر آ رہا تھا، گاؤں والے یہ محسوس کر رہے تھے کہ کوئی جانور قسم کی کوئی چیز ہے۔ جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی جانور ہے۔ گاؤں والے سارے ڈر گئے اور ڈر کے مارے بھاگ گئے، لیکن اس آدمی کے بھائی نے وہ رسی نہیں چھوڑی۔ اس نے وہ رسی کھینچی، بھائی کو اوپر چڑھایا، اس بندر کو بھگایا۔ تو پھر اس کے بھائی نے مسکرا کر کہا کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ رسی پکڑنے والوں میں سے ایک میرا بھائی بھی ہوگا، یہ اس لیے کہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اگر کہیں کوئی مشکل آ پڑی تو سب تو بھاگ جائیں گے لیکن میرا بھائی نہیں بھاگے گا، اس لیے کہ یہ خون کا رشتہ ہے، اور خون کے رشتے میں وہ جذبات، وہ احساسات، وہ ہمدردی ہوتی ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک قصہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک ریڈی والے سے پوچھا کہ بھائی یہ جو انگور ہے اس کا بھاؤ کیا ہے، کیا قیمت ہے، کلو کس طرح ہے؟ اس نے کہا کہ سر 120 روپے کلو ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو اس کے ساتھ پڑے ہیں یہ کس طرح کلو ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ 50 روپے کلو ہیں۔ تو آدمی تھوڑا پریشان ہوا، کہا بھائی صاحب یہ انگور 120 روپے کلو ہیں اور یہ 50 روپے کلو ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ریڈی والے نے بتایا کہ بھائی یہ دونوں انگور ایک ہی کوالٹی کے ہیں، عمدہ یہ بھی ہیں اور عمدہ یہ بھی ہیں، یہ ایک ہی پیٹی میں نے کھولی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جو انگور ہے 120 روپے کلو یہ ایک گچھے میں ہے، اور یہ جو انگور پڑے ہوئے ہیں یہ بکھرے ہوئے دانے ہیں، یہ گچھوں سے ٹوٹ گئے ہیں۔ تو صاحب نے کہا کہ دیکھو اس میں ہماری زندگی کا کتنا بڑا سبق چھپا ہے، کتنا بڑا راز چھپا ہے، اور کتنی اچھی نصیحت ہے اس بات میں کہ جب انگور کے دانے انگور کے گچھوں سے الگ ہو جاتے ہیں تو اس کی قیمت آدھی نہیں بلکہ آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب انسان اپنے قوم سے، اپنے مذہب سے، اپنی جماعت سے، اپنے خاندان سے الگ ہو جائے تو اس کی قیمت آدھی نہیں بلکہ آدھی سے بھی کم تر رہ جاتی ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ آدھی سے کم تر بھی نہیں رہتی بلکہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اتحاد میں ہی سب کچھ ہے، مل کر رہنے میں ہی سب کچھ ہے۔ دیکھو مٹی بکھری ہوتی ہے، جب اکٹھی ہوتی ہے تو اینٹ بن جاتی ہے، اور جب اینٹیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک دیوار بن جاتی ہے، اور جب دیواریں اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک گھر بن جاتا ہے۔ تو جب ایک بے زبان چیز اکٹھی ہو کر اینٹ بن جائے، اور پھر اینٹیں اکٹھی ہو کر دیوار بن جائے، اور دیواریں اکٹھی ہو کر گھر بن جائے، تو سوچو اگر ایک زبان والی چیز، ایک عقل والی چیز، ایک دماغ والی چیز، یہ انسان اکٹھے ہو جائیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ تو اتحاد میں ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ۔ درخت کی ٹہنیاں، درخت اکٹھی رہتی ہے، درخت سرسبز و شاداب رہتا ہے، وہ ٹہنیاں بھی سرسبز و شاداب رہتی ہیں، لیکن اگر ایک پتا، ایک پھول کی ایک پتی
وہ درخت سے الگ ہو جائے، ایک شاخ درخت سے الگ ہو جائے، وہ 2 دن 1 دن کچھ وقت کے لیے سرسبز تو رہے گی، لیکن کچھ عرصے بعد وہ سوکھ جائے گی، وہ پھول کچھ عرصے بعد مرجھا جائے گا، وہ پھل کچھ عرصے بعد خراب ہو جائے گا۔ تو دوستو بڑا پیارا سبق ہے کہ جب بھی ہم اپنے خاندان سے، اپنی جماعت سے، اپنے مذہب سے، اتحاد سے الگ ہوتے ہیں تو ہماری قیمت کچھ بھی نہیں رہتی۔ تو بڑا پیارا سبق دیا انگور کے گچھوں نے ہمیں کہ دیکھو انگور وہ بھی یہی ہے، یہ بھی یہی ہے، دونوں کی کوالٹی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن چونکہ وہ گچھے میں ہیں، ان میں اتحاد ہے، اس لیے اس کی قیمت 120 ہے، اور ان میں اتحاد نہیں، یہ بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی قیمت آدھے سے بھی کمتر ہے۔ لہٰذا مل کر رہیے، اتحاد پیدا کریے، دل جمعی پیدا کریے، اکٹھے رہیں، تکالیف آتی ہے برداشت کریں، مشکلات کا سامنا کریں، لیکن کبھی اتحاد ٹوٹنے نہ پائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔